بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب التعبیر آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 1033 کتاب التعبیری، تعبیر کی کتاب۔ تعبیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خواب کی حقیقت بیان کرنا۔ تو یہاں پہ خوابوں کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ احادیث جو شرائط ان کی شرائط پر پوری اترتی تھیں لے کر آئے ہیں۔ یہ شروع کرنے سے پہلے میں 2-4 باتیں کر دیتا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ویسے ہمارے مذہب میں جو ہے نا بہت ہی کم اس کے اوپر لٹریچر لکھا ہوا ہے۔ جیسے عام باقی مسائل پہ کتابیں ملتی ہیں ایسے نہیں ہیں کہ بھئی کتابیں لکھی گئی ہوں وقتاً فوقتاً اور اس میں اصول اور قوانین، آپ نے خوابوں کا ماہر بننا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا، یہ وہ ساری اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہم لکھیں یا اس کے اوپر ہم توجہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ عموماً جو انحصار کیا جاتا ہے وہ کتاب جو ہے جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اگرچہ انہوں نے نہیں لکھی، اس کتاب پر جو ہے نا انحصار کیا جاتا ہے۔ اب 2 طرح کے بیانیے ہیں۔ اب وہ بیانیے کیا ہیں؟ ایک بیانیہ تو یہ ہے کہ یہ جو خواب ہیں یہ انسانوں کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بیانیہ یہ ہے، یہ میں مذہب کی بات کر رہا ہوں اور مذہب سے ہٹ کے جو چیزیں لکھی گئی ہیں، جو لٹریچر ہے، سائنس کے لوگ ہیں یا جو فلسفہ کے یا جو نفسیات وغیرہ وغیرہ کے لوگ ہیں نا، جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، وہ یہ کہ جو خواب ہیں صرف وہ انسان کا خاصہ نہیں ہے، وہ جانوروں کو بھی خواب آتے ہیں۔ ہاں جی، جانوروں کو بھی خواب آتے ہیں، یہ بات ہے۔ ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ خواب کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے یا کہ مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، یا یوں کہہ لیں کچھ لوگ نہیں، ایک بیانیہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ بہت سے ماہرین جو ہیں یہ مذہب سے ہٹ کے جو تشریح کرتے ہیں وہ اس چیز کی، وہ کہتے ہیں خواب جو ہوتے ہیں دراصل وہ انسان کی جو تجربات ہیں اس کے نتیجے میں آتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بہت کچھ لکھتے ہیں وہ، اور آج کل اسی کے مطابق ڈسکشن جو ہے نا وہ عموماً کی جاتی ہے۔ جو مذہب سے ہٹ کے جو ہے نا وہ خوابوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اور ایک بیانیہ جو دوسرا ہے جو مذہبی بیانیہ وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی مستقبل میں پیش آنے والی کوئی بات خوفناک یا کوئی اچھی بات وہ بتا دی جاتی ہے۔ تو ایک یہ تو اس طرح نا بڑی جو ہے نا کنفیوژن سی ہے۔ پھر یہ جو عموماً ہمارے یہ جو انحصار کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر کرنے پہ، ابن سیرین کی وہ کتاب پر، ابھی ایک جو چیز ہے اس کی جو تشریح ایک ہی طرح کرنا یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن بات ہے۔ ابھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، اس کی خاص حیثیت ہوتی ہے، تو وہ ایک جگہ پہ اس کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے، دوسری جگہ پہ اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، تیسری جگہ پہ اور کسی اور طرح جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا آج کل اکثر جو لوگ ہیں وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں جناب
اور اسی کتاب سے جو ہے نا وہ تعبیر کرتے رہتے ہیں، وہ جو کتاب وہ جو قدیم لکھی ہوئی ہے۔ اچھا میں رات کو چیک کر رہا تھا کہ اگر ایک بندہ خواب میں کتا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، عموماً ہم کتا کوئی بندہ دیکھ لے یا کوئی بھی، تو ہم صبح اٹھ کے بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دشمن ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں اچھا، اب اس میں میں رات کو چیک کر رہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کتا اس نے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر سائنس کیسے کرتی ہے، مغرب کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ چیزیں دیکھنے پڑیں گی نا آپ کو۔ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی یہاں وہاں کا ماحول الگ ہے، یہاں کا ماحول الگ ہے۔ آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ روس میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی افریقی ملک میں بیٹھے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں، یا آپ کسی یورپی ملک میں بیٹھے ہوئے خواب، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سیاق و سباق، ماحول، سچویشن وہ چینج ہو جاتی ہے۔ ابھی یہاں پہ ہمارے ہاں اگر ہم کوئی کتا دیکھتا ہے تو مولانا حضرات یہ جو بھی کوئی تشریح کرے گا وہ جناب ذرا خطرناک قسم کی تشریح کرے گا، ایسے ہی ہے، او بھائی ایسے ہی ہے، ہاں جی، کوئی دشمن کہے گا کوئی دشمن ہے یا کوئی آفت، اس طرح کی بات، آپ صدقہ دیں یہ وہ۔ اچھا اب وہ مغرب والے اس کو چونکہ کتے سے وہ محبت کرتے ہیں، کتے کے ساتھ وہ دوستی رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ عموماً تشریح کرتے ہیں کتا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھی جو چیز ہے، انسان کے اندر اچھے جذبات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتا دیکھنے کا مطلب دوست دیکھنا ہے آپ کا، فرینڈ دیکھنا ہے، کوئی جگری یار دیکھنا ہے آپ کا، لنگوٹیا یار آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے، ہم کہیں گے او ہو خطرناک یہ سچویشن ہے، یہ تو کوئی لگتا ہے دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا۔ اچھا اب اس کو مختلف جو معاشرے ہیں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مختلف طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی بعد نے کیا ہوا ہے، پیچھے کتا لگ گیا ہے، آپ کو آپ کا بیلی ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو کتا دیکھنے کی کہ کیا علامت ہے، وہ انگلش میں لکھا ہوا تھا سارا کہ یہ اٹ سمبلائزز فرینڈ شپ، کمپینین شپ، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے دوستی کی اور کیا کہتے ہیں صحبت کی، یعنی آپ کا کوئی ساتھی ہے وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، کتا نہیں مگر لگ گیا، آپ کا بیلی مگر لگ گیا ہے۔ اچھا اب پھر میں نے چیک کیا کہ بھئی دانت یہ جو گر جاتے ہیں، خواب میں یہ دانت گر گئے، کبھی آپ کو ہوا ایسا تجربہ خواب دیکھو دانت گر گئے میرے؟ نہیں ہے نا۔ اچھا اس کے اوپر ہمارا جو لٹریچر ہے یا یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی دانت گر گئے، اگر ہاتھ میں گر گئے وہ الگ، نیچے گر گئے الگ، سامنے کا دانت گر گیا وہ الگ، اس کی تشریح دائیں بائیں وہ الگ، کوئی یار مر جائے گا، بیلی مر جائے گا، کوئی دوست مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، کوئی آپ کا قریبی مر جائے گا، اس طرح کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ بھی ہے کہ اگر وہ اینڈ والے دانت گر جائیں گے تو آپ عمر زیادہ لمبی پائیں گے، یہ اس طرح کی تشریح کی جاتی ہیں۔ یہ امور میں نے سنی ہوئی ہے بھائی، میں نے دیکھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں یہ کہاں سے کرتے ہیں، کیا حساب کتاب ہے۔ اچھا وہ جو ہے نا اب ہم یہ اس کی تشریح ایسے کرتے ہیں، ابھی اور جو مختلف معاشرے ہیں وہ دانتوں کے گرنے کی تشریح جو ہے نا وہ اور طرح کرتے ہیں، بھئی اس کے کوئی سٹریس ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، دماغ جو ہے وہ پریشانی کو کیا کہتے ہیں وہ ہینڈل کر رہا ہے، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ بہرحال خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے نا ہاں جی مختلف جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو، اور ہمارے یہاں لٹریچر بھی ویسے بہت کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کو پڑھ کے جو ہے نا وہ ہم جہاں تک مجھے علم میں ہو سکتا ہے کوئی لکھا ہوا ہو بھائی، اگر کسی کے علم میں آئے تو آپ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ ویسے دنیا میں بڑا ہی اختلاف پایا جاتا ہے مذہب میں، یہ تو ہمارے یہاں اتنا سا لکھا ہوا ہے نا، خواب کی تعبیر کچھ کی گئی ہیں،
لیکن یہ ہے نا کہ خواب مختلف معاشرے میں مختلف لوگوں کو آتے ہیں، پھر آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سمجھ آئیے بات ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں. اختلاف بڑا پایا جاتا ہے کہ بھئی خواب کیوں آتے ہیں، کیا حساب کتاب ہے. اور ہمارے ہاں جو عام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، عجیب سی بات، ایسے یہ فرضی باتیں ہیں، فرضی. بھئی کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ وہ جو یہ خیالات ہوتے ہیں وہ دن کو بھی آتے ہیں لیکن جو ہے نا وہ دماغ توجہ نہیں دیتا، اور رات کو جب جو بندہ سو جاتا ہے تو خیالات آتے ہیں، دماغ توجہ دیتا ہے، وہی وہ خیالات ہوتے ہیں. یہ ایک طرح کے خواب ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. عموماً یہ جو تقسیم جو ہے نا یہ کی جاتی ہے. اور یہ جو ہے خیالات آتے ہیں اور پھر دماغ توجہ نہیں دیتا اور رات کو توجہ دیتا ہے، یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا اسٹڈی دماغ کی اور ان چیزوں کی، وہ اور طرح جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. یہ جو ہمیں باتیں آتی ہیں وہ شعور لا شعور کے ذریعے. میں نے ایک دو چیزیں میں نے کی تھیں ڈاؤن لوڈ، میں نے کہا میں ان کو نا اسٹڈی کروں گا میں تو پھر، لیکن پر مجھے ٹائم نہیں ملا. یہ میں نے مختلف باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں، آپ کوشش کر کے اس کے حوالے سے نئی نئی چیزیں پڑھیں. سمجھ آئیے؟ ہاں جی. آپ سائنس کیا کہتی ہے اور مختلف معاشرے جو ہیں وہ خوابوں کو وہ کیا سمجھتے تھے، اور خوابوں کے ساتھ کن چیزوں کو جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جوڑا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آئیے بھائی. ہاں جی. اس کو بیس بنیاد کر نا، یہ بنیاد بنا کر اس کو، تو ایک جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں ان کا بیانیہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو سمجھتے ہیں نا مذہب والے کے مرنے کے بعد ایک اور لائف ہے، تو دراصل یہ کہاں سے ڈیولپ ہوئی، اس کا اوریجن ماخذ اس کا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ خواب ہے. بندہ سوتا تھا، لوگ ماضی میں سوتے تھے، ان کو خواب آتے تھے، خواب میں کوئی نہ کوئی مل گیا تو جناب وہ سمجھتے تھے کہ لہذا بندہ جو ہے نا وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے انسان نے نا آفٹر لائف کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ بھی ایک بیانیہ ہے، اس کے اوپر بھی بہت کوئی وہ لوگ لکھتے ہیں. اب آپ یہ ساری تھیوریاں پڑھیں گے، مختلف نظریات پڑھیں گے، تو اگر آپ کی جو بات ہے کسی کے ساتھ کل کو بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی بات بتا سکیں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو نظریات کا پتہ نہیں ہے، آپ کو دلائل کا پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پہ بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ کے مخالف نظریہ ہے، آپ کو پڑھا ہوگا، آپ نے مختلف پہلو دیکھے ہوں گے، تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. باقی ادھر جو کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، یہ یہاں پہ رویا، یہ ڈیفینیشن، یہ وہ ساری وہ حاشیے میں نے رسمی چیزیں چھوڑ دی ہیں، وہ تو آپ سنتے رہتے ہو، پڑھتے بھی رہتے ہو، تو چھ جائے کہ میں نے کہا ان کو نئی جو باتیں ہیں نا کچھ میں بتا دوں. باب اول ما بدیع بہ رسول اللہ من الوحی الرؤیا صالحہ. سب سے پہلی وحی جس کا آغاز یا جس کے ذریعے رسول اللہ سے آغاز کیا گیا وہ الرؤیا صالحہ، وہ نیک خواب تھے. آپ نے سنا ہوا ہے پہلے بھی کہ اللہ کے نبی کو وحی آنے سے پہلے کچھ عرصہ، وہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ نیک خواب آتے تھے. نیک خواب، اچھا خواب، اور وہ خواب جو ہے نا وہ پورے ہو جاتے تھے. آپ کو خواب آیا، بعد میں وہ پورا ہو گیا، تو پہلے یہ کیفیت تھی، پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا وحی کا آغاز پراپرلی ہوا. چلیں. اچھا جی، تیاری لگتا نہیں کہ آپ نے چھٹی کی وجہ سے. ہاں. عن عائشہ انہا قالت اول ما بدیع برسول اللہ من الوحی الرؤیا صالحہ.
سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے رسول اللہ سے آغاز کیا گیا وہی میں سے وہ نیک خواب تھا، پھر نومی نیند میں۔ یہ صالحہ بھی آتا ہے، صادقہ بھی آتا ہے، باہر بھی لکھا ہوا ہے، یعنی سچا خواب۔ سچا خواب وہی ہے، نیک خواب آپ کہہ لیں اچھا خواب، سچا خواب یعنی آگے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ وکان لا یرار، وہی سچا خواب یہی ہے نا، بھی آپ کو خواب آیا بھی آپ کو گھر سے لینے کے لیے آ گئے، صبح لینے کے لیے آ گئے، تو یہ سچا ہو گیا نا، اور بھائی سچا ہو گیا، ہاں جی۔ وکان لا یرا، اس طرح کے خواب پہ طالب علم بہت جلدی بڑی کہتے ہیں وکان، لیکن اس طرح کے خواب آتے نہیں ہیں، اور اگر آ بھی جائیں تو ویسے گھر سے لینے والے نہیں آئیں گے آپ کو۔ وکان لا یرا رویا الا جات بھی، اور آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر جاءت ہو بھی آتا ہے، وہ خواب آپ کو آ جاتا، یعنی وہ سچ ثابت ہوتا۔ مثل فلق صبح، صبح کے پھوٹنے کی طرح، یہ صبح کے سفیدے کی طرح، جیسے صبح پھوٹتی ہے نا، اس نے لکھا ہوا مثل فلق صبح ضوء صبح، صبح کی روشنی کی طرح۔ فکان یاتی حیران، آپ آگے فا تفصیل کی ہے، فکان یاتی حیران، آپ غار حرا میں آتے تھے، فیتحنث فیہ، آپ اس میں عبادت کرتے تھے، وہو التعبد، اور تحنث کا معنی عبادت کرنا ہے، اللیالیہ ذوات العدد، کئی راتیں آپ جو ہیں وہ عبادت کرتے تھے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے آپ زادرہ لے کے جاتے تھے، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خدیجہ، پھر آپ خدیجہ کی طرف لوٹتے، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، اتنی راتوں کے لیے آپ زادرہ لے لیتے، حَتَّىٰ فَاجَعَهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا، یعنی فرشتہ آ گیا، حق سے مراد فرشتہ ہے، لکھا ہوا ہے نا۔ اچھا چلیں، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرأ پڑھ، میں نے کہا مَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، فَأَخَذَنِي، اس نے مجھے پکڑا، فَغَطَّنِي، اس نے مجھے بھینچا، حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، یہاں تک مجھے تکلیف پہنچے۔ اور کسی کو جپی ڈال کے زور سے دباؤ نا، زیادہ دباؤ، اگلا طاقتور ہو تو اگلا بندے کو پریشانی ہوتی ہے نا، وہ بیان ہے، حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، تکلیف پہنچی، کوشش پہنچی، یا حتیٰ بلغ منی الجہد، وہ مجھ سے پہنچا، مطلب یہ کہ اس نے فل زور لا دیتا، اس کو دبانا پڑا مجھے۔ ثم ارسلنی، اب اس میں کیا حکمت تھی، کیا حساب کتاب تھا، تو یہ جو ہے اس کا فلسفہ اب یہاں پہ بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں عجیب و غریب، جب مجھے برل نہیں سمجھ آتا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر اس نے کہا اقرأ پڑھ، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فغطنی ثانیہ، اس نے مجھے دبایا دوسری دفعہ، حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے تکلیف پہنچی، کوشش پہنچی۔ ثم ارسلنی فقال اقرأ، فقلت ما انا بقاری، فغطنی ثالثہ، حتیٰ بلغ منی الجہد، ثم ارسلنی فقال، پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، حتیٰ بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا معلم یعلم تک۔ فرجع بہا، آپ اس کے ساتھ لوٹے، ترجف بوادر، آپ کے کندھے کا جو گوشت ہے وہ کانپ رہا تھا، گردن اور کندھے کے درمیان کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ یہ کانپ رہا تھا۔ داخل علی خدیجہ، یہاں تک کہ آپ خدیجہ پر داخل ہوئے، خدیجہ کے پاس ہے، کہا زمیلونی، مجھے چادر اڑھا دو، چادر ڈال دو، مجھے کوئی چادر دے دو، میرے اوپر ڈال دو۔ فزملوا، انہوں نے اس کے اوپر، آپ کے اوپر چادر ڈالی، تھا ذهب عنه الروع، یہاں تک کہ آپ سے خوف چلا گیا۔ پھر آپ نے کہا یا خدیجہ، تو یہ خدیجہ مالی، مجھے کیا ہو گیا؟ واخبر الخبر، خبر ساری بتائی انہوں نے کہا، اور آپ نے کہا کہ خشیت والی، یا مجھے اپنے اوپر ڈر، میں اپنے اوپر ڈر گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو انہوں نے ان سے کہا خدیجہ نے آپ سے کہا کہ اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اب شیر، آپ خوش ہو جائیں، یہ اچھی چیز ہے، واللہ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو ملاتے ہیں، لتصل الرحم لفظی معنی رشتہ داری کو ملانا۔ وتصدق الحدیث، آپ سچ بات بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، الکلہ بوجھ، وتقری الضیفہ، قرا یقری، ضیافت کرنا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں،
وہ تو عین والا نوائب الحق کی، اور حق کی آفات پر اگر کسی کو کوئی مصیبت درست آ جاتی ہے اور اس نے غلط کام نہیں کیا تو آپ وہاں پہ مدد بھی کرتے ہیں۔ ثم انطلقت بھی ختیجہ، تو ختیجہ آپ کو لے گئی، حتی اتت بھی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی، ورقہ بن نوفل کے بعد مشہور، یہ ساری بات مشہور ہے بھائی، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، آپ نے نہیں سنی ہوئی پہلے؟ ہاں، ہسٹری میں، تاریخ میں، سیرت میں، وہ ابن امی خدیجہ تھی، خدیجہ تھا، وہ خدیجہ کے چچے کا بیٹا، یعنی اخی ابیہا، چچے سے مراد ہے باپ کا بھائی، حقیقی چچے کا بیٹا تھا وہ۔ وکان عمران تنصر فی الجاہلیۃ، وہ ایسا آدمی تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گیا۔ وکان یکتب الکتاب العربیہ، وہ عربی میں تحریر لکھتا، یکتب بالعربیۃ، اچھا عربی کتاب لکھتا تھا، پھر وہ عربی میں لکھتا تھا انجیل میں سے، من الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب، جو اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ لکھے، یعنی جو انجیل میں سے عربی کتابیں لکھتا تھا نا، انجیل سے نکال کے وہ لکھتا رہتا تھا۔ وکان شیخاً کبیراً، اور وہ بوڑھا آدمی تھا، قد عامیہ، تحقیق وہ نبینہ ہو گیا۔ خدیجہ نے ان سے کہا، اے ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع میری ابن اخی کا، اپنے بھتیجے سے سن۔ فقال ورقہ نے کہا، ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ما ترا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ویسے بھی بندہ بھتیجا کہہ دیتا ہے نا بڑا چھوٹے کو معاشرے میں۔ فاخبرہ النبی ما رأى، اللہ کے نبی نے ان کو خبر دی، ما رأى، جو آپ نے دیکھا۔ ورقہ نے کہا، ھذا الناموس، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ راز والا ہے، اے صاحب السر، ناموس صاحب السر، راز والا، مراد جبرائیل علیہ السلام، الذی انزل علی موسیٰ، جو موسیٰ پہ اتارا گیا۔ یا لیتنی فیہا جدعاً، کاش میں ان دنوں نوجوان طاقتور ہوتا، اکون حیاً، یا میں ہوں، اکون حیاً، میں زندہ ہوں، یا میں زندہ ہوتا، حین یخرجو کا قوموں کا، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور طاقتور ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا، مخرجیہ ہم، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، نام، ہاں۔ لم یات رجل کا تو بما جیت، بھی کوئی آدمی کبھی بھی ایسی بات نہیں لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں، الا اودیا، مگر اس سے عداوت برتی گئی، آدھا یادی معاداتا، وہیں یدرکنی یوم کا، اور اگر آپ کا دن مجھے پائے گا، انصر کا نصر معذرہ، میں آپ کی خوب مدد کروں گا۔ ثم لم ینشب ورقہ، تو پھر ورقہ تھوڑی عرصہ ٹھہرا، ان توفی، کہ وہ فوت ہو گیا۔ وفتر الوحی، اور وحی جو ہے وہ رک گئی، فترتاً، کچھ عرصہ رکنا تھا، حزین النبی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی غمگین ہو گئے۔ اب یہاں تک یہ جو باتیں ہیں نا ساری، یہاں تک یہ جو باتیں ہیں، ان میں تو عموماً کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو بعض لوگ ہیں نا، یہ مذہب سے ہٹ کے، مذہب کے جو مخالف ہیں بھائی، مذہب کے مخالف ہیں، اور بعض لوگ ان میں تو ملحد ہیں آج کل، جو مذہب کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اور مذاہب سے ان کا تعلق ہے، مثلا وہ ہندو ہیں، اور یا پھر وہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یا کچھ اور ہیں۔ جو یہودی ہیں ان کو ویسے ابھی تک میں نے نہیں سنا، عموماً جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ یا تو ہندوؤں کی سنی ہیں، یا پھر عیسائیوں کی سنی ہیں، یا ملحدوں کی سنی ہیں، مختلف اعتراضات جو کرتے ہیں نا مذہب کے اوپر۔ ہاں جی، میں نے تو انہوں نے یہ جو فرشتہ دیکھا اور پھر آئے گھر میں ساری پریشانی، یہ وہ سارا مسئلہ، اس کو، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو تصویریں نظر آتی ہیں، ذہن کا مسئلہ جب بن جاتا ہے، ہلوسینیشن اس عمل کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل فرشتہ نہیں آیا تھا ان کے پیغمبر کو، وہ پیغمبر کے ذہن کا مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے ان کو لگا کہ جناب ایسے ایسے ہوا ہے، اس پہ وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک بڑا اعتراض ہے، آج کل بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی میں نا اس کا جواب دوں اور اس کی میں ویڈیو بناؤں، اس لیے میں آپ کو بھی میں یہ اشارہ دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے والی کیا بات ہے؟ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، وہی تھوڑا عرصہ جو ہے وہ رک گئی، حتیٰ حزین النبی،
یہاں تک کہ اللہ کا نبی غمگین ہو گیا ہے فیما بلغنا، اس بات میں جو ہمیں پہنچی ہے. اب یہاں پہ یہ ہے نا فیما بلغنا. اب یہ نمبر 7 میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں حدیث کے اندر کہہ دیا، بھی سارا واقعہ اکٹھا بیان کر دو آپ. اب لگ رہا ہے کہ یہ والی جو بات ہے نا یہ کہیں اور سے پہنچی ہے ان کو، وہ پیچھے والی سند سے نہیں ہے. اب وہ کون سی سند ہے اللہ بہتر سمجھے. ابن شہاب زہری جو ہیں انہوں نے وہ اگلی بات بھی ساتھ لگا دی. سند کے اندر آ رہے ہیں ابن شہاب زہری یا نہیں آ رہے ہیں پیچھے والے. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب ہا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر قال زہری بیان کر رہے ہیں نا، اور بھائی امام زہری بیان کر رہے ہیں. اچھا اس لیے وہ نمبر 7 بھی انہوں نے کہتے فی جملۃ ما بلغ الینا من رسول اللہ فان قلت من هؤلاء الى اخر الحديث يثبت بهذا الاسناد املا قلت لفظ اهم من الثبوت به او بغیر لیکن الظاہر من السیاق انه بغیر، غیر سند سے آ رہا ہے نا. لگتا یہی ہے یہاں پہ بلغنا گسیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور سند سے، اور اس سند کا ہمیں نہیں پتہ. اگر آپ یہ بات کر دیں تو پھر یہ بہت بڑا جو اعتراض ہے نا آگے والا، یہ والا جو ٹھیک ہے یہ رفع ہو جائے گا جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں پیغمبر کے حوالے سے. پہلے پڑھ لیں. اچھا فیما حزنن ادا منہ مرارن، کئی دفعہ آپ تیزی سے گئے. ادا کا معنی دوڑنا ہوتا ہے. وہ الذہاب بسرعۃ، کئی یتردى تاکہ آپ گریں. من رؤوس شوائق الجبال، بلند پہاڑوں کی چوٹیوں سے. آپ بھاگ کر اوپر چڑھے پہاڑ پہ چھلانگ لگانے کے لیے تاکہ آپ خودکشی کر لیں. ٹھیک ہے. فکلما اوفا بذروۃ جبل، جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے لکہ یلقی نفسہ منہ، تاکہ اپنے آپ کو اس سے گرائیں. تبدل لہ جبرائیل، جبرائیل آپ کے سامنے آئے. اب یہ والی جو بات ہے ٹھیک ہے، اب اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پیچھے والی بات سے نتیجہ اخذ کر کے نا اگلی بات کا کہتے ہیں یہ ذہن کا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا اس لیے بار بار خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مسلمانوں کا لٹریچر کہہ رہا ہے، اور وہ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں سے یہ والی جو حدیث ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں. آپ نے بات سنی آج تک یہ والی جو میں ابھی کر رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں؟ ہاں نہیں، تو اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں. اور اب اگر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں فیما بلغنا آگے والی بات ابن شہاب زہری نے ساتھ لگا دی ہے تو پھر تو آسانی سے جان چھوڑ جائے گی. ادروائز پھر ٹھیک ہے آپ کو جسٹیفیکیشن کرنی پڑے گی. جسٹیفیکیشن ریزنیبل جسٹیفیکیشن، معقول توجیہ آپ کو کرنا پڑے گی. تو بھئی ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں، آگے والی جو بات ہے یہ والی بات ویسے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، یہ آگے لکھی ہوئی ہے. یعنی اس کی کیا ریزن تھی مجھے ویسے میں نے کہیں پڑھی بھی نہیں ہے اور میرے دماغ میں ویسے آئی بھی نہیں ہے. مطلب اس کی جو سمجھ ہے وہ کیا ہے. تبدلہ جبرائیل، جبریل آتے فقالا، پھر وہ کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقاً، آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں. فیسکن لذالک جاشو، اس وجہ سے آپ کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جاتا. متقر نفس، آپ کا جو نفس ہے وہ ٹھہر جاتا. فیرجو، پھر آپ لوٹ جاتے. ٹھیک ہے. اچھا جی واپس چلے گئے. فیضا طالت علی فترۃ الوحی، وحی کا وقفہ جب دوبارہ پھر لمبا ہوتا. غدا لمثل ذالک، اس جیسا عمل کرنے کے لیے آپ چل پڑتے. فیضا اوفا بذروۃ الجبل، جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے. تبدل لہ جبرائیل فقال مثل ذالک، ابھی جبرائیل نے ایک دفعہ کہہ دیا. ٹھیک ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے نا. تو پھر آپ دوبارہ پھر آپ دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ، تو یہ جو ہے نا یہ پریشان کن مسئلہ ہے. یعنی اس کی بھئی آپ کو کہہ دیا تو آپ پھر بار بار کیوں ایسا عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ ہاں جی. اگر ہم یہ کہتے ہیں فیما بلغنا میں آگے والی بات ہی مشکوک ہے پھر تو چلو معاملہ ختم. ابن عباس نے کہا فالق الاصباح کا مطلب ضوء الشمس، فالق الاصباح اس کا مطلب ضوء الشمس بالنہار، سورج کی روشنی جو دن کو ہوتی ہے وہ مراد ہے. وضوء القمر باللیل، اور رات کو
جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ چلیں، نیک لوگوں کے خواب کا بیان، پیغمبر کے خواب کی بات ہو رہی ہے، ساتھ نیک لوگوں کے خواب بھی لے آئیں۔ وہ قولی ہی، مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نیک لوگوں کا جو خواب ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو۔ پیغمبر کا خواب تو سچا ہوتا ہے لیکن نیک لوگوں کا خواب سچا ہو سکتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ فَتْحًا قَرِيبًا۔ انس بن مالک ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا، جو لوگ نیچے تھے نہیں نا ابھی اوپر آئے پیریڈ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح، اچھا خواب نیک آدمی کی طرف سے، یہ نیک آدمی سے اچھا خواب، جزء، یہ ایک جز ہے، من 46 جزء من النبوت، نبوت کے 46 اجزاء میں سے، یعنی اگر آپ نبوت کے 46 ٹکڑے کر دیں، 46 اجزاء کر دیں، 46 پیسز آپ کر دیں، تو اس میں سے جو ایک پیس ہے، ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے، وہ یہ ہے۔ اب وہ نبوت کے 46 اجزاء کون سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر مینشن نہیں، ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ اب یہ 46واں کیسے ہے؟ اب اس کی جو جسٹیفیکیشن جو عموماً کی جاتی ہے، جو سمجھ آ جاتی ہے، آسان ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو خواب 6 ماہ آئے، آپ کی نبوت کی جو زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ ابھی 23 سال میں جو 6 ماہ ہیں، یعنی 23 سال کو آپ سال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں 6 ماہ پہ، تو 23 کے 46 کرنا پڑیں گے نا، اور بھائی 23 کے 46 کرنا پڑیں گے یا نہیں؟ اگر آپ 6 ماہ پہ ایک سال کو ڈیوائڈ کریں، کرنا پڑیں گے نا، تو وہ جو ہے نا، چونکہ آپ کو 6 ماہ جو ہیں وہ آپ کو خواب آئے پہلے، وہ جو 6 ماہ کا جو عرصہ ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو کہتے ہیں اس مناسبت سے اس کو جو ہے نا وہ 46واں جز جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ خطابی نے کہا ہوا ہے، نمبر 10 پڑھ لیں، میں نے جو بات کی ہے، قیل کہا گیا مدت الوحی 23 سنۃ، وحی کی مدت 23 سال ہے۔ وکان یوحی الیہ فی منامی فی اول الامر بمکہ المشرفۃ 6 اشہر، 6 ماہ آپ کو وحی کی گئی، وہی نصف سنۃ، یہ آدھا سال ہے۔ وہذہ جزء من 46 جزءا من اجزاء مدت زمان نبوت، یہ ساری بات ادھر لکھی ہوئی ہے۔ چلیں نیچے بول آئے آپ، رویا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ رویا ویسے خواب ہی ہے لیکن وہ رویا الحلم نیچے استعمال ہوتا ہے نا، دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے کہ رویا کا اطلاق الگ ہے اور جو لفظ حلم ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ الگ ہے۔ ہاں میں نے سنا ابو قتادہ سے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رویا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی سعید الخدری انہ سمع نبی یقول اذا ارادکم الرؤیا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے یحبھا، وہ اس کو پسند ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس بات سے فإنما ہی من اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے، فلیحمد اللہ علیہ، چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے اس پہ، ولیحدث بہا، اور اس کو بیان کرے، وإذا رأى غیر ذلک مما یکرہ، اور جب وہ اس کا غیر دیکھے اس میں سے جو اس کو ناپسند ہے، فإنما ہی من الشیطان، تو وہ شیطان کی طرف سے، فلیستعذ باللہ من شرہ، چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں، اللہ سے پناہ مانگے اس کے شر سے، ولا یذکر، اس کو ذکر نہ کرے، لأحد، کسی کو، فإنہا لا تضر، یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ اور برا خواب دیکھ لیا ہے نا تو آپ بیان نہ کرو، کیونکہ آپ بیان کرو گے لوگ مختلف تعبیریں کریں گے، آپ اور پریشان ہو جائیں گے، اور خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، سمجھ آئیے بات۔ چلیں نیک خواب جزء من 46 جزءا من النبوت، نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ چلیں اب وہ پیچھے حدیث کے ضمن میں جو بات آئی تھی آگے پھر دوبارہ انہوں نے کر دی۔ نبی قتادہ عن نبی قال الرؤیا صالحہ من اللہ، اچھا خواب نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
والحلم من الشیطانی، اور جو برا خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَلَمَ، جب کوئی برا خواب دیکھے، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ، چاہیے کہ آدمی اس سے پناہ مانگے، وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، بائیں جانب تھوکے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ وعن ابی قال حدثنا عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی عن النبی مثل، ایک اور سند سے حدیث ایسے ہی ہے۔ اور آگے عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، عن النبی قال رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوۃ، مومن کا جو خواب ہے یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ ورواه ثابت وحمید واسحاق بن عبد الله وشعیب عن انس عن النبی، ایک اور سند سے یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوۃ، ٹرانسلیشن وہی ہے جو پیچھے میں نے کر دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک اور سند سے، عن ابی سعید الخدری، اب مختلف لوگ ہیں نا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اوپر حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، اوپر حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے، اور یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری انہ سمع رسول اللہ یقول الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوۃ۔ چلیں آگے پڑھ لیں، یہ تھوڑا سا ہے، چلیں بعد میں پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ باب مبشرات، مبشرات کا بیان۔ خوابوں کی بات ہو رہی ہے، کتاب التعبیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو نیک خواب ہیں ان کو مبشرات بھی کہا گیا ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانے کے لیے یہ باب قائم کرتے ہیں، مبشرات، خوشخبری دینے والی باتوں کا بیان۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے جو خواب ہوتے ہیں ان میں ایک طرح کی خوشخبری یا بشارت جو ہے وہ دی جاتی ہے، کوئی مستقبل کی جو بات ہے، اچھی بات وہ پیشگی بتا دی جاتی ہے، یا کوئی جو ماضی کی جو بات ہے وہ بتا دی جاتی ہے جو اچھی بات ہے، اس لیے اس کو مبشر کہتے ہیں، مبشرہ، مبشرات یہ جمع ہے۔ حدثني سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے باقی نہیں رہ گئے سوائے مبشرات کے، سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا بمال مبشرات، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الصالحہ نیک خواب مراد ہے۔ چلیں یوسف علیہ السلام کے خواب کا بیان، وہ پیچھے والا بھائی میں نے پہلے پڑھ دیا، آپ لوگ سو رہے ہو۔ باب رؤیا یوسف علیہ السلام، اب اللہ کے نبی کے جو خواب ہیں تو جو دیگر انبیاء کے خوابوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر کے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ بھی یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ بھئی 11 ستارے چاند اور سورج مجھے جو ہے نا وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ مشہور بات ہے، آپ نے یہ ترجمہ اور اس کی تشریح میں تفسیر میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے والد سے اس کو ڈسکس کیا، انہوں نے کہا نہ بتانا، پھر بتایا، پھر کیا ہوا، پھر ان کو کہاں ڈال دیا گیا، پھر وہ کہاں پہنچے، کیسے کیسے، پھر وہ بادشاہ بنے مصر کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے بھائی اور والد ان کو بلایا، اور وہ سارا جو ہے سلسلہ۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے یہ آتا ہے ادھر قرآن مجید میں، تو اس میں انہوں نے اشارہ دے دیا نا کہ آپ وہاں سے دیکھ لیں، آیات یہاں پہ ذکر کر دی ہیں کہ آپ آیات جو ہیں وہ، اور آیات کے جو تشریح ہے آپ تفسیروں سے وہ دیکھ سکتے ہیں یا تفاسیر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ باب رؤیا یوسف علیہ السلام وقولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں نے دیکھے 11 ستارے اور سورج اور چاند میں مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں، الی قولی ان ربک علیم حکیم، وقولہ یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل الی قولی والحقنی بالصالحین۔ بعد میں جب وہ ایک وقت آیا، وہ سارے ان کے جو بھائی ہیں وہ اور ان کے والدین وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہ انہوں نے سجدہ کیا، تو وہ انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وہ خواب آیا تھا بچپن کا، آج یہ خواب پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بیان۔ باقی یہ جو خواب ہے اس کے جو ہے نا یا اور جو خواب ہیں ان سے جو علماء کرام یا بعض لوگ بہت سی جو باتیں عجیب و غریب نکالتے ہیں، میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹو دی پوائنٹ کتاب کو سمجھیں
اور کتاب ہم نے سلیبس بھی ختم کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہی باتوں میں لگے رہیں. ایک جو حدیث ہے اس کے لیے جناب یہاں پہ آدھا گھنٹہ میں تقریر کروں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، تو ہماری جو کتاب ہے پھر رہ جائے گی. سمجھ آئیے؟ ہاں جی، میں اشارہ دے دیتا ہوں. بعض لوگ جو ہے نا وہ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے جناب وہ دیر سے ثابت ہوتا ہے، دیر اس کی جو تعبیر ہے وہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے، اس میں دیر لگتی ہے. اور جو برا خواب ہے وہ فوراً، اور اس کے یہ بات کر کے یہ جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام والی یہ جو بات ہے، ان کا یہ جو قصہ ہے اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں. کہیں آتا نہیں ہے. میں نے کہا نا ہمارے مذہبی لٹریچر میں خوابوں کے حوالے سے خوابوں کی اقسام اور یہ ساری جو چیزیں، اس کی تفصیلات، اس کے آپ نے ماہر کیسے بننا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ علامہ ابن سیرین کی کتاب کا عموماً حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کتاب ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ جس بندے نے لکھی ہے، جہاں پہ بیٹھ کے بارہ جو لکھی ہے، تو ہر جگہ کی جو سچویشن ہے وہ الگ ہوتی ہے، ایک بات. اور دوسری وہ کتاب بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ڈیولپمنٹ آئی ہے اور ترقی ہوئی ہے، بہت سی چیزوں کا پتہ چلا ہے. ہمارے پاس نئے نئے جو سورسز ہیں، دماغ کی اسٹڈی کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے اس کے اوپر بہت کچھ جدید لٹریچر میں لکھا ہوا ہے جو ہمارا اسلامی لٹریچر نہیں ہے، مذہبی لٹریچر نہیں ہے. ہم نے جو کچھ ادھر لکھا ہے مذہبی لٹریچر میں، اس حوالے سے وہ نقلیں مار مار کے ماضی کا اٹھا کے ہم نے لکھ دیا، کوئی نئی تحقیق نہیں ہے. اور وہ نئی تحقیق عموماً ہم اس لیے نہیں کرتے. یہ میں ان کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کہیں کہ دنیا میں کسی سکالر نے بھائی کوئی لکھا ہوگا یہ وہ، میں بھائی جو ہمارے مدرسوں میں جو کتابیں رائج ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور جو ہمارے یہ جو مذہبی سکالر ہیں جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، تو میں ان کی میں بات کر رہا ہوں. میں ان ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہے نا یہ سائنس پڑھتے ہیں اور برین کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے اوپر جو وہ گفتگو کرتے ہیں یا جو کوئی لکھتے ہیں، میں بھائی ان کی بات نہیں کر رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. باب رؤیا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بیان. وقولہ، دوبارہ بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کی تھی تو دیگر انبیاء جن کا ذکر آتا ہے ان کا بھی ساتھ اشارہ دے دیا. وقولہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، جب وہ پہنچا ان کے ساتھ دوڑنے کو، کون؟ ان کا بیٹا. اس نے کہا ابراہیم نے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اصبحک الی قولی انا کذلک نجزی المحسنین. مجاہد نے کہا اسلم، وہاں پہ آتا ہے سلم، اس کا مطلب ہے سلم، ان دونوں نے بات کو مان لیا. فلما اسلم سلم ما امرا بہ، انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ما اس بات کو، امرا بہ جن کا اس کو حکم دیا گیا تھا، امرا بہ جس بات کا ان دونوں کو حکم دیا گیا تھا. وطلہ آتا ہے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لٹایا، یعنی واضح وجہ و بلاد زمین پر اس کا چہرہ رکھا. چلیں خواب پر متفق ہونے کا بیان. اگر ایک خواب کئی لوگوں کو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچا ہونے کے امکان زیادہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اب یہ نا ایک لحاظ سے یہ جو بعض ابواب ہیں نا، یہ صحیح بخاری کے یہ ادھورے ابواب ہیں، یہ عموماً لوگ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ادھورے ابواب ہیں. اب وہ ادھورے ابواب اس طرح ہیں کہ دیکھیں، ابواب آپ قائم کرتے ہو ایک کلیئر کٹ بات بتانے کے لیے نا، کہ بھئی آگے والی جو حدیث ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پورا جملہ ہی نہ کریں اور اس میں سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ آدھی بات کر دیں، اب اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ وہاں پہ کئی امکانات ہوں، کئی احتمالات ہوں. اب یہاں پہ یہ باب التواتر علی الرؤیا، رؤیا پر، خواب پر متفق ہونے کا بیان. کیا یعنی خواب پر اتفاق اگر باہمی ہو، آیا اس کا امکان زیادہ ہے یا کہ نہیں ہے، یا اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا نوعیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں بس اتنا لکھ دیا باب التواتر علی الرؤیا، خواب پر باہمی اتفاق کا بیان. یہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب پر اتفاق بھی کبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک خواب کئی لوگوں کو ایسا ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے بھی امکان ہو سکتے ہیں. چلیں
عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، کچھ لوگوں کو عروج دکھایا گیا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں، وَإِنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور بعض لوگ دکھایا گیا کہ وہ آخری 10 راتوں میں ہے لیلۃ القدر۔ اللہ کے نبی نے کہا التمسوها فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں انہیں تلاش کرو۔ چلیں باب رویا اہل سجونی، سجن کی جمع سجون ہے، قید والوں کے خواب، والفساد، فساد والوں کے خواب، و شرک و شرک والوں کے خواب کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جو خواب ہیں ضروری نہیں کوئی نیک بندے کو ہی آئے گا اچھا خواب، نیک شخص کو آئے گا، جو غلط لوگ ہیں ان کو بھی اچھے خواب آ سکتے ہیں، یا ان کے خواب کا بھی اعتبار ہے۔ اب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خواب کا اعتبار ہے، غیر مسلموں کے خواب کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باب رویا اہل السجون والفساد وشرک قولی ودخل مع السجن فتیان الی قولی فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک، وہ جو خواب آیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بندہ تھا، 2 بندے تھے جیل میں، ایک نے کہا میں سارے پہ روٹیاں ہیں جناب، کوے کھا رہے ہیں یا پرندے کھا رہے ہیں، دوسرے نے کہا میں جناب انگور کی شراب نکال کے۔ اب ان کو بھی جو سچے خواب آئے تھے نا، یوسف علیہ السلام نے آگے اس کی تعبیر کر دی کہ ایک کو مار دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، دوسرا جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور پھر وہ یاد آئی ہے بات؟ اور بھائی یاد آ گئی ہے نا؟ ہاں جی، تو وہی ہے داخل مع السجن، قید میں ان کے ساتھ داخل ہوئے فتیان 2 نوجوان، الی قولی فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک، پھر آگے وہ جب گئے انہوں نے بات بتائی، اور پھر آگے انہوں نے بادشاہ نے دوبارہ بندہ بھیجا، پھر خواب کی تعبیر کرانے کے لیے، پھر سارا سسٹم، پھر بات چیت ہوئی آگے۔ وَالذَّكَرَ ساری افتعال من ذاکرہ، یہ ذاکرہ سے ہے اور یہ باب افتعال ہے، وَالذَّكَرَ جو وہاں پہ لفظ آتا ہے ان آیات میں جہاں سے یہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ یہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امتن کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد کرنون 1 صدی ہے، وہاں پہ ایک لفظ آیا ہوا ہے امتن۔ وہ یقرأ آماہن یا آماتن، آماہن لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ سوری وہ یقرأ، اور یہ بھی پڑھا جائے آماہن بھی پڑھا گیا اس کو، آماہن نسیان، آماہن کا معنی نسیان، النسیان ہے بھولنا ہے۔ ابن عباس نے کہا یا سرون، آتا ہے نا نیچے، اچھا ادھر آیت لکھی ہوئی میں دیکھ رہا تھا، وہ نچوڑیں گے اعلیٰ نابا، انگور، بدونا اور زیتون کا تیل وغیرہ، اور تو سنونا کا مطلب تارسونا، تم پہرا دیتے ہو۔ چلیں پڑھیں۔ اچھا اس حوالے سے، اچھا ایک تو انہوں نے یہ کام کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اشارہ دے دیا کہ بھائی باب رویا اہل السجون والفساد، غلط لوگوں کو بھی خواب آ سکتا ہے، اور پھر ابھی جو آیات ذکر کی ہیں وہاں پہ پیغمبر کا بھی ذکر ہے، تو اس مناسبت سے نیچے والی حدیث لے کر آگئے اس پیغمبر کے بارے میں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ کے نبی نے لو لبثت فی السجن، اگر میں جیل میں ٹھہرتا، ما لبث یوسف، جتنا عرصہ یوسف جو ہیں وہ ٹھہرے، ثم اتانی الداعی، پھر بلانے والا کوئی میرے پاس آتا، لا جب تو میں اس کو جواب دیتا۔ ابھی کتنا عرصہ ٹھہرے ہماری کتابوں میں تو ادھر واضح ویسے مینشن نہیں ہے، یہ مفسرین بعد لکھ دیتے ہیں جناب کہ وہ جو ہے نا 5 سال یا 10 سال جو ہے نا وہ ٹھہرے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے لکھتے ہیں، اہل کتاب کی کتاب سے لکھتے ہیں یا ان کی کسی کتاب سے یا کتب سے لکھتے ہیں یا کدھر، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال ثم اتانی الداعی، پھر بلانے والا میرے پاس آتا، لا جب تو میں اس کو جواب دیتا، میں فوراً چلا جاتا۔ آپ عاجزی کر رہے ہیں نا، جیسے ہم کیا دیتے ہیں یا ساڈے ورگا بندہ ہوتا لمحہ پہ جاتا، ہوں جی یہ بندہ بڑا بہادر ہے، کیا دیتے ہیں نا ہم، ہاں جی، تو ایسی اس سینس میں آپ نے بات کی ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا یعنی لو کن تو لا جب تو فی اول ما دعیت لم وأخر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا لا جب تو میں اس کو جواب دیتا، فوراً بات مان لیتا، فی اول ما، اس شروع میں ہی، فی اول ما دعیت، جب مجھے بلایا گیا، لم وأخر، میں اس میں تاخیر نہ کرتا، میں اس میں تاخیر نہ کرتا۔ چلیں
اس کا بیان جس نے اللہ کے نبی کو فی المنام نیند میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ اب اس کے اوپر بڑا وہ لکھا ہوا ہے، اگر ایک بندہ خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، آیا اس نے آپ کو ہی دیکھا یا کہ نہیں دیکھا؟ بھئی یہ نیچے جو حدیثیں لکھی ہیں نا، اس میں یہی لکھا ہوا ہے، یہ واضح پڑھنے سے یہی بات ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے آپ کو ہی دیکھا۔ تو ہم اس میں توجیحات کرنے کی یا پھر کوئی اور احتمالات، یہ میرا خیال ہے کہ توق نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ چلیں، جس نے مجھے نیند میں دیکھا فَسَيَرَانِ فِي الْيَقظَةِ، ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، شیطان میری تصویر میں نہیں آتا، شیطان تصویر میں نہیں کہ میری جیسی صورت جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتا۔ اچھا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا ہے انہوں نے نمبر 13 کہ اس سے مراد تو آپ کے دور کے لوگ ہو سکتے ہیں نا۔ ایمن راؤ فی المنام وفق اللہ والحیرۃ الیہ وتشرف بلقائہ، ٹھیک ہے، او یرا تصدیق تلک الرؤیا فی الدار الاخرۃ، مرنے کے بعد جناب دار آخرت میں وہ آپ کو دیکھ لے گا۔ اور یا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے دور والوں سے کہہ رہے تھے اگر کوئی بندہ مجھے خواب میں دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے پاس آئے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا آپ کی طرف ہجرت کرنے کی اور آپ سے ملاقات کا شرف بخشے گا۔ اچھا، یہ حدیث تو ٹھیک ہے، آگے جو مطلب ہے کہ یہ کلیئر ہے نا، آپ کے دور کے والے بات ہو رہی ہے، یا پھر آپ کے دور کے نہیں تو پھر فَسَيَرَانِ فِي الْيَقظَةِ، وہی بات ٹھیک ہے آپ کے دور کی، دوسری صورت او یرا والی چھوڑ دو اس کو۔ آج آگے جو حدیث ہے، انس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام، جس نے مجھے نیند میں دیکھا خواب میں، فقد رآنی، بس حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتخیل بی، شیطان میری تصویر میں نہیں آتا، یا لا یتخیل بی، اس کو خیال نہیں کیا جا سکتا میرے ذریعے۔ وروی المؤمن جزء من 46 جزء من النبوۃ، مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا کافی لمبا، ٹھیک ہے، میں نے اشارہ دے دیا بھائی یہ ٹیکسٹ آپ اس کو ظاہر پر معمول کرو آپ کو، تاکہ جو ہے نا تعویلات کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اس لیے یہ آسان کام ہے، مجھے جو بات سمجھ آتی ہے بھائی۔ ابھی لکھا ہوا ہے نمبر 1 میں کیا لکھ رہے ہیں، اختلاف العلماء فی معنی قولی فقد رآنی، ابن باقلانی نے کہا معنی ان رؤیا صحیحۃ لیست بضغاث ولا من تشبیہات الشیطان، ویؤید قولہ روایت فقد رآ الحق ای الرؤیۃ الصحیحہ۔ اور اس لیے دوسری لائن میں آگے چل کے کیا کہتے ہیں، وقال الاخرون بل الحدیث علی ظاہرہ والمراد من رآہ فقد ادرکہ ولا مانع یمنع من ذلک والعقل لا یحیلہ حتی یضطر الی صرفہ عن ظاہرہ، کہتے ہیں اس میں کوئی پریشانی ہے، یہ ناممکن بات ہے، جب نہیں ہے تو آپ اس میں خام خواہ کیوں تعویلات کرتے ہو اور ظاہر سے ہٹا کر اور جو ہے نا اس میں مختلف جو باتیں آپ کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ ظاہر پر معمول کریں، الفاظ کا وہ معنی مراد ہے جس کے لیے جس معنی کے لیے ان الفاظ کو وضع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی دلیل ہو کوئی ریزن ہو تو پھر آپ ایسا کریں نا کہ اس کے ظاہری جو معنی ہے وہاں سے ہٹا کر کوئی اور معنی مراد لیں۔ یہاں پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، ایسے خام خواہ جناب اقوال مختلف چھوڑو، باقی سب چھوڑ دو، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سمجھ آ رہی ہے؟ نبی قتادہ قال قال نبی اور رؤیا صالحہ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فمن رأى شیئا یکرہ فلینبذ عن شمالہ، جو چیز دیکھے، جو بندہ کوئی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرے چاہیے کہ بائیں طرف وہ پھونک مارے یا تھوکے ثلاثاً 3 دفعہ، ولیتعوذ من الشیطان، شیطان سے وہ پناہ مانگے، فإنہا لا تضرہ، یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، وإن الشیطان لا یتراء بی، اور شیطان میرے ذریعے نظر نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا شیطان میری صورت میں آ جائے اور آپ اس کو کہیں یہ پیغمبر ہے،
ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من رآنی فقد رأى الحق، اس نے جس نے مجھے دیکھا اس نے درست صحیح خواب دیکھا، یہ نہیں مطلب مجھے ہی دیکھا، اس نے حق بات دیکھی۔ آگے حدیث ہے نبی سعید الخدری سمع نبی یقول من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے صحیح خواب دیکھا، حق دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتکوننی، شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا، یا محمد نہیں بن سکتا، لا یتکوننی، وہ میرے جیسا نہیں بن سکتا۔ چلیں رات کے خواب کا بیان، باب رؤیا اللیل، ٹھیک ہے، رات کو بھی خواب آ جاتا ہے، دن کو بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باب قائم کیا نا، باب رؤیا اللیل، آگے باب ہے باب رؤیا الرؤیا بالنہار، دن کے خواب کا بیان، دن میں خواب کا بیان، مطلب یہ کہ خواب رات کو بھی آ سکتا ہے، کوئی دن کو، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ جو سحری کے وقت ہوتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسے بنی ہوئی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ اچھا یہ لکھا ہوا نمبر 2 میں، ھذا باب فی بیان الرؤیا التی تکون باللیل ھل تساوی الرؤیا التی تکون بالنہار او یتفاوتان، قیل کانہ یشیر الی حدیث ابی سعید اصدق الرؤیا بالاسحار، زیادہ سچے خواب سحری کے وقت آتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں زیادہ سچا خواب سحری کے وقت آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کا جو خواب ہے وہ نہیں آ سکتا، یا آئے گا تو جھوٹا ہوگا، وہ یہ دن کو نہیں آ سکتا، بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے بھی ایک ریزن ہے، سحری کے وقت عموماً خواب آتے ہیں، اس کی ایک ریزن ہے۔ کیا ریزن ہے بھلا؟ صبح ویسے میں نے کہا نا یہ کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، صبح آپ کو مطلب یہ اس سے پہلے جب ہم نے پچھلا پڑھا تھا، پھر بریک کے بعد ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا جس کے اوپر نا ہمارے ادھر مذہبی لٹریچر میں تو بہت کم لکھا ہوا ہے، پھر جو کوئی پہلے لکھا گیا اسی کو جناب سب لوگ نقل کر کے، نقلاں مار کے۔ اچھا، اور جو چیزیں اور لوگ ہیں انہوں نے مختلف جو فیلڈز ہیں، مختلف جو میدان ہیں، اس میں انہوں نے ترقی کی، وسعت دی اس کو، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے جناب بس کہا اس کے اندر ہی ٹکرا مار رہی ہیں بس پہلے لوگوں نے جو لکھ دیا، حالانکہ ان کے وہ تکے اندازے جو بھی تھے، ان کے پاس اتنے سورسز بھی نہیں تھے، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اور ٹھیک ہے، آج کل کی دنیا میں اگر وہ لوگ آ جائیں وہ حیران ہو جائیں گے بھائی یہ دنیا یہ کیا ہے۔ کتابیں پڑھیں آپ کو نظر آ جائے گا ماضی کی دنیا کیا تھی، آج کل کی دنیا کیا ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ آنکھوں کی یہ جو ہے نا، یہ آنکھوں کی پتلیاں، ان کی میں حرکت ہوتی ہے، جب آپ سوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے ان میں حرکت ہوتی ہے، جب ان میں حرکت ہوتی ہے تو تب خواب آتا ہے، ادروائز خواب نہیں آتا۔ اور یہ کچھ جب آپ سو جاتے ہیں گہری نیند تو تھوڑے وقت کے بعد یہ بار بار ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ریزن عموماً بیان نہیں کی جاتی، یا شاید اس کا پتہ نہیں ابھی تک، کہ آئی موومنٹ، اس کو کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ، تو جب یہ ہو تب خواب۔ اچھا اب ویسے یہ بار بار اگر ہوتی ہے تو وہ چیزیں بار بار دماغ میں چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ اگر مثلا یہ فرض کیا یہ 12 بجے ہوئی ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ 1 بجے اٹھیں تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، پھر آگے جناب دوسرے مطلب کیا کہتے ہیں یہ ختم ہوگی، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ سو گئے۔ اب جب آپ دوبارہ اٹھتے ہیں تو وہ پیچھے والے جو آپ نے چیزیں دیکھی تھیں وہ بھول گئی، وہ نہیں یاد رہتی۔ یہ بھی میں نے کہیں بہرحال یہ چیز پڑھی تھی۔ اور اگر جو ہے نا یہ ہو رہی ہو اور خواب آ رہا ہو، آپ فوراً اٹھ جائیں، پھر جو چیز ہے وہ یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے، تو اس لیے اب بندہ جب سحری کے وقت اٹھتا ہے نا، خواب دیکھتا ہے، بندہ اٹھ رہا ہے اور جناب وہ اس وقت نیند بھی ہمارے عموماً پیک پہ پہنچی ہوتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے نا، بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے، اچانک بندہ اٹھتا ہے تو خواب یاد رہتا ہے، اور عموماً پہلے کے خواب یاد نہیں رہتے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سحری کے وقت ہے نا وہ سچے خواب آتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہے۔
ہاں جی، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ جو ماڈرن لٹریچر ہے جو خوابوں کے حوالے سے، ڈریمز کے حوالے سے، ریئلٹی آف ڈریمز کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں یہ اس طرح کی مختلف باتیں ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ توجیحات بیان کی جاتی ہیں، جسٹیفیکیشن۔ اگر یہ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں یہ گال غلط ہے تو انہوں غلط ثابت کرے، پھر وہ بھی برین کی اسٹڈی کرے، اس کے اوپر جو ماہرین لکھا ہوا وہ کہہ کے پھر وہ بتا دے وہ۔ بہرحال جتنی بات میں نے کہیں پڑھی تھی میں نے آپ کو وہ بات بتا دی ہے، اور میں نے ویسے بھی صبح کہا تھا کہ میں یہ نئی نئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ صرف اس جگہ محدود نہ رہو نا، انگریزی سیکھو، انگریزی میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ، یا پھر اگر انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں ہی بڑا لٹریچر ہے۔ آپ نفسیات کی اور جو جن لوگوں نے برین کے اوپر کام کیا ہے آپ ان کے دیکھیں، اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کہ صرف آپ جو ہے نا وہ کہ مذہبی لوگوں نے جو، حالانکہ قرآن حدیث میں وہ چیزیں واضح نہیں ہیں، مذہبی لوگوں نے جو تقسیم کر دی ہے ان کی وہ ٹھیک ہے آج سے 1000 سال پہلے، اور اگر کوئی آج کل کے جو ماڈرن جو اسکالر ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ شواہد پیش کر رہے ہیں، دنیا اس کو مان رہی ہے، آپ کہیں گے ان کی تقسیم جو ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلیں، اللہ کے نبی نے کہا اوتیت مفاتیح الکلم، مجھے مفاتیح الکلم کلمات کی چابیاں دی گئی ہیں، کلمات کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اب وہی بات ہے نا، جوامع الکلم، یہ لکھا ہوا ہے لفظ قلیل مفید لمعان کثیرہ وہذا غایۃ البلاغۃ، یعنی ایک لفظ ہے تھوڑا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں بہت سے معنی ہیں۔ تو چابی یہ ہے نا کلمات کی چابی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ۔ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ، گزشتہ رات میں سو رہا تھا۔ اِذَا أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، جب مجھے زمین کے خزانوں کی جو چابیاں وہ دی گئیں۔ حَتَّىٰ وُضِعَتْ فِي يَدَيَّ، یہ یدی میرے ہاتھ میں وہ رکھ دی گئیں چابیاں۔ پیچھے یہ ساری حدیثیں ہم نے پڑھی، میں نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ ابو ہریرہ کا فذهب رسول اللہ کے نبی چلے گئے، وانتم تنتقلونها، اور تم ان خزانوں کو منتقل کر رہے ہو۔ آج وہ خزانے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا آج وہ خزانے تم تک وہ پہنچ رہے ہیں۔ چلیں، اور مراد فتوحات وغیرہ، آپ کے بعد فتوحات وغیرہ ہوں گی۔ چلیں، میں نے دیکھا اپنے آپ کو رات کو، اللہ کے نبی نے کہا اورانی لیلہ، کعبے کے پاس، فرأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا، آدم گندمی رنگ کا، گندمی رنگ کا ہے، کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال، گندمی آدمیوں میں سے سب سے خوبصورت آدمی کو نہیں جو تو نے دیکھا ہو۔ لہو لمۃ، اس کی زلفیں ہیں، کأحسن ما انت رائن من الامام، سب سے خوبصورت زلفوں کی طرح اس کی زلفیں ہیں، انت رائن جو تو نے دیکھی ہیں۔ قد رجلہا، تحقیق اس نے سر پہ کنگھی کر رکھی ہے، یقطر مان، پانی ٹپک رہا ہے، لفظی معنی پانی ٹپکا رہا ہے۔ متکئا علی رجلین، وہ دو آدمیوں کو سہارا لے کے جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ او علی اباطک رجلین، وہ سہارا لے رہا ہے دو بندوں کا، کہا یہ دو بندوں کے کندھوں کا۔ یہ تو وہ بالبیت، وہ بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہے۔ بس میں نے کہا من ھذا، یہ بندہ کون ہے؟ کہا گیا المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے۔ ثم اذا انا برجل جاد، پھر اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، جاد کہتا تھن، انتہائی گنگریالے بال ہیں، آور العین یمنا، دائیں آنکھ اس کی کانی ہے، کانا انابۃ طافیۃ، گویا کہ وہ انگور کا پھولا ہوا دھانا ہے۔ فسألت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا المسیح الدجال، مسیح دجال ہے۔ رات کو خواب آیا تھا نا اورانی اللیلہ، اس لیے باب روی اللیلہ، رات کے خواب بھی آ سکتے ہیں، دن کو بھی خواب آ سکتے ہیں۔ چلیں، ایک آدمی اللہ کے نبی کے بعد ہے، اس نے کہا انی اریت اللیلہ، مجھے رات کو خواب دکھایا گیا، رات کو میں دکھایا گیا، فی المنام، نیند میں کچھ وساق الحدیث، اس نے ساری بات بیان کی۔ وتابع سلیمان بن کثیر بن اخی الزہری و سفیان بن حسین عن الزہری عن عبید اللہ ابن عباس عن النبی وقال، ایک اور سند سے حدیث ہے آگے چل کے، یا یعنی زہری کان ابو ہریرہ یحدث عن النبی وکان معمر لا یسند حتی کان بعد۔ چلیں، دن کے خواب کا بیان، جیسے بھائی رات کو خواب دن کو بھی خواب آ سکتے ہیں۔ ابن عون نے کہا ابن سیرین
روی النہار مثل روی اللیل، جو دن کا خواب ہے وہ بھی رات کے خواب کی طرح ہی ہے۔ جیسے رات کا خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے امکانات جو ہیں وہ دن کے خواب میں بھی ہیں، رات کے خواب میں بھی ہیں۔ چلیں، انس بن مالک سے انہوں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کان رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی، یدخلوا علی ام حرام بنت ملحان، ام حرام بنت ملحان کے پاس جاتے، وکان تحت عبادہ بن صامت، وہ عبادہ کی بیوی تھی، فدخل علیہ یوما، ایک دن اس کے پاس گئے، فاطمہ، تو اس نے کھانا کھلایا آپ کو، وجعل تفلی راسہ، شروع آپ کا سر دیکھنے لگی، فنام رسول اللہ، اللہ کے نبی سو گئے، ثم استيقظ، پھر آپ جاگے، وہ ویدا کو آپ ہنس رہے تھے، اس نے کہا، میں نے کہا، ما یوزیکو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے؟ آپ نے کہا، ناس من امتی، میرے امت کے کچھ لوگ، عرضوا علیہ، وہ مجھ پر پیش کیا گیا، غزاۃ فی سبیل اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے راستے میں وہ غزوہ کر رہے ہیں، یرکبون سبع جہاز البحر، یہ سمندر کے وسط میں وہ سوار ہیں، ملوکن علی الاسرۃ، ایسے جیسے کہ بادشاہ جو تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، او مثل الملوک علی الاسرۃ، یہ لفظ بولے اسحاق کو شک ہے، شک ہے اسحاق کو۔ اس نے کہا، میں نے کہا، یا رسول اللہ، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، فدعا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی، ثم وزارہ، تو پھر آپ نے انہیں سار جو ہے وہ رکھا، ثم اس ہی کہا، پھر آپ بیدار ہوئے، وہ یہ کو آپ ہنس رہے تھے، میں نے کہا، ما یوزیکو یا رسول اللہ، قال ناس من امتی عرضوا علیہ غزاۃ فی سبیل اللہ، کما قال فی الاولی، جیسا کہ آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا ویسے آپ نے بات کی۔ راویہ نے کہا، میں نے کہا، یا رسول اللہ، راویہ کون ہے؟ وہی ہے نا جنہوں نے بات بیان کی یہ والی، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، قال انت من الاولین، تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی جو لوگ ایسے سمندر میں سفر پہ جائیں گے، پر آگے بات البارہ، پھر وہ سمندر پہ وہ سوار ہوئی، فی زمان معاویہ، اپنی ابی سفیان معاویہ کے زمانے میں، وسوریت ان دابتیا، وہ اپنے جانور سے وہ سوریت گرائی گئی، بچھاڑی گئی تھا، ہین خارجت من البحر، جب وہ سمندر سے نکلی، فالگت، پھر وہ فوت ہو گئی۔ چلیں، عورتوں کے خواب کا بیان۔ اور بھائی بندہ انسان ہے نا، یہ انسانوں کے کیا، لوگ آج کل تو لکھا ہوا ہے وہ جانوروں کو بھی خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور بھی، حیوانات بھی خواب دیکھتے ہیں، تو جیسے بندوں کو خواب آتے ہیں ان کے خوابوں کا اعتبار ہے، عورتوں کو بھی خواب آتے ہیں، اور جو مردوں عورتوں کے علاوہ کوئی تیسری جنس ہے جس کو آپ بٹوین کہتے ہو، بھائی ان کو بھی خواب آتے ہیں۔ چلیں، اب یہ لکھا ہوا ہے نیچے، او سن لو بھائی سن لو، ابن بطال نے کہا، الاتفاق علی ان رؤیا المؤمنۃ الصالحۃ داخلۃ فی قولہ رؤیا المؤمن الصالح جزء من اجزاء النبوۃ، اللہ کے نبی نے کہا مومن کا جو نیک خواب ہے یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایسے عورتوں کا جو نیک خواب ہے، نیک یا نیک عورت کا خواب ہے، یہ بھی اسی کے تحت ہی آتا ہے۔ ام علا، ان ام العلاء امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت، بایات رسول اللہ، اس نے اللہ کے نبی کی بیعت کی، اخبارات اس نے بتایا، انہم اقتسموا المہاجرین قرۃ، انہوں نے کیا کہتے ہیں تقسیم کیا مہاجرین کو قرہ ڈال کے، قالت، اس نے کہا، اس عورت نے، فطار لنا عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون ہمارے لیے، ہمارے حصے میں آ گئے، طار لنا ہمارے لیے اڑے، ای واقع فی سہمنا، یہ اوپر لکھا ہوا، سوری، وانزلنا فی ابیاتنا، ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، اپنے گھروں میں، فواجیہ، وہ بیمار ہوئے، واجہ ہوا اپنی اس بیماری میں، اللہ دی توفی فی، جس میں وہ فوت ہو گیا، فلما توفی، جب وہ فوت ہو گیا، غسل، ان کو غسل دیا گیا، وہ کفین فی اسواب، ان کو ان کے کپڑوں میں کفنایا گیا، داخل رسول اللہ، اللہ کے نبی آئے، اس نے کہا، میں نے کہا، رحمت اللہ علیہ ابا صاحب، اے ابو صاحب تیرے پر اللہ کی رحمت، و شہادت علیہ کا، میں گواہی دے رہی ہوں تجھ پر، لقد اکرمک اللہ، اللہ نے تجھے عزت بخش دی ہے، تو جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ما یدریک، تجھے کیا خبر ہے، ان اللہ اکرم، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو جنت میں ٹھہرا دیا، اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ میں نے کہا، ابھی انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے باپ آپ قربان ہو، فمن یکرم اللہ، کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اگر اس کو اللہ نے عزت نہیں دینی؟ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں ایسے نہیں کہتے، وہ اللہ کا مسئلہ، وہ اللہ کا معاملہ ہے بھائی، ادھر یہاں پہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ ایسے خام خواہ کسی کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں یہ جنت میں چلا گیا، یہ جہنم میں چلا گیا ہے،
جنت جہنم میں یہ بھیجنا یہ خدا کا کام ہے، اور مخلوق کا خدا کے ساتھ تعلق ہے ہر ایک کا سیپریٹ۔ آپ اپنے مطابق، آپ کے ظاہر کے مطابق، یہ جو بندہ ہمارے معاشرے میں رہتا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو، لیکن آپ آگے گارنٹی نہ دیں، اگلی گارنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا ما ہوا رہا وہ بندہ، فواللہ اللہ کی قسم، لقد جاءہ الیقین، یقیناً اس کے بعد لقد کا معنی میں کر رہا ہوں، یقیناً یہ البتہ تحقیق اس کے پاس یقین آ گیا، یقین سے مراد موت آ گئی، واللہ اور اللہ کی قسم، انی لارجو لہو الخیر، میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، واللہ ما ادری، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، ماذا یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس نے کہا واللہ لا ازکی بعدہ احدن ابدا، میں اس کے بعد کسی کا تزکیہ نہیں کرتی، آبادہ کبھی بھی میں تزکیہ نہیں کرتی ہوں۔ چلیں ایک اور سند سے حدیث، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری بہذا، اسی سند سے، وقال، اس میں یہ مادری ما یفعل به، مجھے نہیں علم اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قالت، اس نے کہا واحزننی، اس نے اس بات نے مجھے غمگین کر دیا، فنمت، پھر میں سو گئی، فرأیت العثمان عینا، میں نے عثمان کے لیے ایک چشمہ دیکھا، تجری، وہ چل رہا ہے، فاخبرت رسول اللہ، میں نے خبر دی۔ آپ نے کہا ذالک عملہ، یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ میرا خیال ہے بس کر دیں۔